أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے۔ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں پکس آرٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پکس آرٹ میں اردو کے فونٹ نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ اردو ڈیزائن والے فونٹ وہاں ہم لا کے پکس آرٹ میں استعمال کریں، تو کیسے کریں گے میں آپ کو سکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ یہ ہے پکس آرٹ، مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے پکس آرٹ، یہاں سے آپ نے کوئی بھی سائز سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ یہاں کوئی بھی آپ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ کوئی بھی سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس فی الحال یہ 1280 اور 720 یہ تھمبنیل کا سائز ہے، تو میں اسی کو اوکے کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے سائز آ گیا، یہ ہے تھمبنیل کا سائز۔ میں آپ کو تھمبنیل بنانا نہیں سکھا رہا ہوں، میں تو آپ کو اردو فونٹ استعمال کرنا سکھا رہا ہوں، لیکن یہ سائز آ گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ تھمبنیل کا سائز ہے۔ کس کا سائز ہے؟ تھمبنیل کا سائز ہے۔ یہاں سے میں تھوڑا سا ٹکڑا لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹکڑا یہاں سے لیتا ہوں۔ یہ کلر مجھے اچھا لگتا ہے اکثر، تو میں یہاں سے لیتا ہوں۔ میں پورا کام نہیں سکھاؤں گا، مطلب جو چیز میں نے آپ کو کہی ہے وہی چیز اس میں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، وہی چیز میں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہو گیا، اس کو تھوڑا سا اس کو میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ لا کر، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں اردو فارسی بول چال۔ آپ پہلے اس چیز کو نوٹ کریں گے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اردو فارسی بول چال، اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر دیتے ہیں۔ اردو فارسی بول چال، آپ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہاں یہ جو فونٹ ہے وہ نوری نستعلیق نہیں ہے، اور یہاں جو باقی بھی فونٹ ہیں وہ بھی نوری نستعلیق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اردو فارسی بول چال اصل میں لکھتا ہوں سیکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فونٹ، ہاں یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہ جو اس طریقے سے آیا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کا میں کلر، یہ تو میں نے اس کا جو شیڈ تبدیل کیا، اس کا کلر تبدیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کا یہاں سے کونا، اس کو آپ نے پکڑ کے یوں ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا یہ جو یہاں سے کونا ہے، یہ دیکھ رہے ہو یہ کونا، یہاں سے آپ نے اس کو پکڑ کے ٹھیک کرنا ہے۔ ہر ویڈیو میں آپ کو میں کوئی نہ کوئی چیز نہیں سکھا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے سیکھیں، کیا لکھا ہے میں نے؟ سیکھیں۔ تو یہ فونٹ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا کیونکہ یہ اردو فونٹ نہیں ہے، جمیل نور نستعلیق اردو فونٹ نہیں ہے، یہ دوسرا فونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو وہاں سے اردو ڈیزائن سے اچھے فونٹ لا کے یہاں دکھاتا ہوں کہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو فی الحال میں یہاں لا کے نیچے جو ہے، اب چلتے ہیں اردو ڈیزائن میں چلتے ہیں، کس میں؟ اردو ڈیزائن میں چلتے ہیں۔ پر ہمارا مدعا یہی ہے کہ اردو ڈیزائن والے فونٹ ہمیں استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں بھی استعمال کرنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو ہے وہ پوسٹر میں استعمال کرنے ہیں، تھمبنیل میں استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کو ضرورت ہو وہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں اردو فارسی بول چال، مثلا میں لکھتا ہوں سیکھیں، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے جمیل نوری نستعلیق، کیا ہے؟ جمیل نوری نستعلیق، سب سے پہلے تو وہ ہے، ٹھیک ہے، جو اکثر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی بھی فونٹ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ میں اس کا سائز آگے پیچھے کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اس کا سائز تھوڑا سا میں جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ ہیں فونٹ، یہاں سے یہ ہیں فونٹ۔ میں یہاں پہ جمیل نوری نستعلیق استعمال نہیں کرتا، میں یہ استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اردو فارسی بول چال۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو مین چیز سمجھنی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فقط یہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، کیا؟ یہ جو آپ کالے الفاظ دیکھ رہے ہو کالے کلر میں، ایک مرتبہ آپ کو یہی چاہیے ہوتی ہے، اسی فونٹ میں چاہیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے آپ کو یہ الفاظ بھی چاہیے ہوتے ہیں، پیچھے والا آپ جو سفید بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے، ٹھیک ہے، یعنی اس رائٹنگ کے، وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
अगर आपको तस्वीर भी चाहिए, यानी जो पीछे वाली सफ़ेद तस्वीर है ये भी चाहिए और ये अल्फाज भी काले चाहिए, तो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएं तो ये सफ़ेद अल्फाज भी हैं और जो है सफ़ेद अल्फाज भी हैं। यहाँ ऊपर कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, ये सफ़ेद अल्फाज भी हैं, नहीं काले अल्फाज भी हैं और सफ़ेद बैकग्राउंड भी है, बेबख्शी बेबख्शी। ठीक है, क्या है, उर्दू फ़ारसी बोलचाल सीखें। ठीक है, ये देख रहे हैं कि काले हमारे अल्फाज हैं, ये काली राइटिंग और पीछे जो है वो सफ़ेद बैकग्राउंड है। ठीक है, हमने ये नहीं सीखना कि बैकग्राउंड, ज़ाहिर बात है ये तो आप सेव करेंगे तो आ ही जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, अब हमारा मुद्दा इस वीडियो में ये है कि हमें फ़कत और फ़कत ये अल्फाज चाहिए, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आपने इसको यूँ लगा देना है। ठीक है, यूँ लगा देने से फ़कत और फ़कत आपके पास जो है ये PNG में तब्दील हो जाएंगे अल्फाज। ठीक है, बैकग्राउंड आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इसको सेव करें, सेव करके आप चले जाएं यहाँ पे, यहीं पे आपको ये जो अल्फाज मिलेंगे वो आपको PNG में मिलेंगे। ठीक है, PNG में ये आपको अल्फाज जो है वो PNG में मिलेंगे। ये PNG में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कलर उल्टा सीधा है, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा। ये आप नीचे देखें तो ये आपको PNG में, चलो मैं इसका कलर कोई दूसरा रखता हूँ और ये चीज़ आपको समझाता हूँ। यहाँ तक तो ये चीज़ वाज़ेह और रोशन हो गई है, लेकिन फिर भी इसी चीज़ को थोड़ा वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ये ले आता हूँ, ये ले आता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर काला कलर लगाऊंगा तो खूबसूरत लगेगा। ठीक है, चलो इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचता, आपको पूरा समझाना मकसूद है। ये देखें, एक मिनट, बेबख्शी यहाँ भी इस्तेमाल हो गया, ये अल्फाज मुझे लेने हैं। बाद औक़ात अगर आपसे इस तरीके से तो सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, आपने ये करना है, ये जो है ना इसको पकड़ के यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये आपने देखा, उर्दू फ़ारसी बोलचाल, इसमें शेडो देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं आप पहले वहीं से दे दें। ठीक है, वहाँ से दे के इसको PNG में सेव करके आप अपने पोस्टर में ले आ सकते हैं। यकीन करें, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई है, इसको सीखने के लिए मुझे बहुत वक्त लग गया। मुझे अल्फाज तो चाहिए थे, लेकिन मैं वहाँ सेव करता, पीछे बैकग्राउंड जो भी सेव करता था वो साथ में आ जाता था, यानी फ़कत मुझे अल्फाज जो चाहिए थे वो नहीं मिलते थे। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, काफ़ी सारा मैंने टाइम सर्व किया, उसके बाद मुझे जाके पता चला कि मैं फ़कत अल्फाज भी जो लेना चाहता हूँ वो लेके आ सकता हूँ। मसलन यहाँ मैं इनका कलर तब्दील कर लेता हूँ, कलर में इसका क्या रखूँ, चलो मैं इसका सफ़ेद कलर भी रख सकता हूँ, सफ़ेद कलर मैं रख सकता हूँ, जो भी कलर है वो मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे सफ़ेद मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि इसके ऊपर जो है वो सफ़ेद अच्छा लगता है। ये देखें यहाँ पे सफ़ेद, ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, तो यही है उर्दू फ़ारसी बोलचाल। ये देख रहे हैं आप, ये उर्दू फ़ारसी बोलचाल, उर्दू फ़ारसी बोलचाल। फ़कत आपको अल्फाज का खजाना मिलेगा, बैकग्राउंड से आपका कोई लेना देना नहीं है, और यही चीज़ हमें ज़्यादातर पोस्टर में चाहिए होती है। ठीक है, यही चीज़ हमें ज़्यादातर पोस्टर में चाहिए होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपके काम की हो, मेरी वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह कोशिश होगी हर एक दोस्त को जवाब दिया जाए। वस्सलाम।